یا بڑے بڑے سیٹ ہیں وہ اپنی زکات وغیرہ دیتے ہیں، ان کے گھروں پر ہجوم ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی بھی تصویریں اخبارات میں آ جاتی ہیں، طرح سے ہم جو ہے وہ زکات تقسیم فرما رہے ہیں. یہ سب دکھاوے کے لیے، جس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، یہ سب دکھاوے کے لیے. للہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہوگا تو حضور فرمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ اور زکات وہی مقبول ہے کہ دینے والا ہاتھ تو باخبر ہو اور دوسرا ہاتھ جو ہے اس کو بھی خبر ختم ہو. یہ مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ قربانی کی جائے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے مال کو اللہ رب العالمین جل جلالہ و عز وجل کے ارشاد کے مطابق خرچ کرنا، اس کی عادت ڈالی جائے. جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کی ہے، جو دولت اس نے مجھ کو عطا کی ہے وہ بھی اللہ کی ہے، اور اس دی ہوئی دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہے قربانی. مال کی ہو، زکات کی ہو، جانور کی قربانی ہو، جہاد کے لیے قربانی ہو، جہاد کے لیے مال دینا ہو، جہاد کے لیے جان دینی ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اب اس میں ایک چھوٹی سی مثال اللہ رب العالمین جل جلالہ عز وجل نے بڑی عظیم مثال ہے لیکن بہت مختصر کی ہے اور اس کو بیان فرمایا قرآن میں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر تھے. حضرت ابراہیم کا لقب ابو الانبیاء، نبیوں کے بعد. حضرت آدم کا لقب تھا ابو البشر، انسانیت کے بعد. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں کیونکہ کئی ہزار پیغمبر پیدا ہوئے، دونوں بیٹے، ایک بیٹے سے ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ بڑے بیٹے، اسحاق نبی اللہ دوسرے بیٹے. اسماعیل ذبیح اللہ سے ان کی نسل میں حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسحاق نبی اللہ کی اولاد میں یعقوب نبی اللہ، یوسف نبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ سب اسی نسل سے حضرت اسحاق کی نسل سے. ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے، نبی. عراق میں ایک مقام ہے نینوا، اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے بابل، ارض بابل کہتے ہیں، وہاں ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش ہوئی. ابراہیم خلیل اللہ جس گھر میں پیدا ہوئے اس میں بت پرستی ہوتی تھی، بتوں کو بڑے ٹھاٹ باٹ سے بنایا جاتا تھا، بتوں کو رکھا جاتا تھا اور ان کی پرستش ہوتی تھی اور میلہ ہوتا تھا اور دھوم دھام سے بتوں کی پوجا ہوتی تھی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ نبی تھے، ہونے والے نبی تھے، وہ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم یہ بتوں کو پوچھتے ہو، تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے، جو چیز اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اسی کی پرستش کرتے ہو. عجیب سی بات سمجھ میں نہیں آتی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھاتے رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں اس کا ذکر فرمایا. بہت سے لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کے والد بت پرست تھے. ابراہیم خلیل اللہ کے والد بت پرست تھے. وہ والد کا ذکر نہیں ہے، اصل میں وہ چچا کا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کے والد بت پرست نہیں تھے. ابراہیم خلیل اللہ سے اوپر تک اور نیچے تک جس نسل میں پیغمبر پیدا ہوئے وہ بت پرست نہیں. بعد میں لوگوں نے بت پرستی کر لی ہوگی لیکن انہوں نے نہیں کی.
ایسے ہی ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اور ان کی نسل میں حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے والد، حضور کے دادا جان اور حضور کے جتنے بھی اوپر شجرہ نسب میں جو بزرگ ہیں ان میں کسی نے بت پرستی کبھی نہیں کی، صرف اللہ کے حضور میں سجدہ کیا۔ قرآن مجید و فرقان حمید اس پر گواہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یا دادا یا بڑے بزرگ بت پرست تھے تو یہ غلط ہے، قرآن مجید و فرقان حمید کی تعلیمات سے بے خبری ہے۔ حضور کی نسل مبارک جو نسل